سامعین، اس باب میں آپ سن سکتے ہیں کہ عیسائی مورخین کے مطابق صلیبی جنگوں کی اصل وجوہات کیا تھیں۔ یہ تاریخ کا باب انوکھا اور المناک ہے کہ 11ویں صدی عیسوی کے اواخر میں جب عباسی خلافت کا شیرازہ بکھر چکا تھا اور سلجوق ترکمان باہم الجھے ہوئے تھے، مسلمانوں کی مرکزیت بالکل ہی انتشار کا شکار تھی۔ سلجوقیوں کو آپس میں لڑا کر ان کی قوت کو پامال کیا گیا تھا، اور یہ سب کچھ عیسائیوں اور خفیہ ایجنسیوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ عیسائیوں کے مشرقی مغربی کلیسا اس وقت متحد ہو رہے تھے جس وقت سلجوق آپس میں لڑ رہے تھے تاکہ بیت المقدس کو مسلمانوں سے نجات دلائی جائے اور وہ اپنے بیت المقدس کو واپس لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ عیسائی مورخین صلیبی جنگوں کے معاملات محاربات ہلال و صلیب کے آغاز کا سبب یہ بتاتے ہیں کہ سلجوقیوں نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تھا تو عیسائیوں کے لیے حج بہت مشکل یعنی کہ زیارت بہت مشکل ہو گئی تھی اور خطرناک ہو گئی تھی۔ اسی دوران میں پیترس راہب بروڈی ہرمٹ زیارت کو آیا۔ یہ پیٹرس آیا تو اس پیٹر نے جاتے ہی مسیحی دنیا میں ہلچل مچا دی۔ جس طرح پیٹر کی کہیں پر لگایا جائے تو شور برپا کرتا ہے، یہ بھی اسی قسم کا ایک پیٹر تھا۔ اس پوپ اربن ثانی سے حکمرانوں اور سرداروں کے نام خط لکھوائے۔ اس پیٹر نے یعنی پیترس راہب برودی ہرمٹ نے اس وقت کے پوپ اربن ثانی سے حکمرانوں اور سرداروں کے تمام عیسائی حکمرانوں کو خطوط لکھوائے، اور خود 1095 میں یہ پیٹر گدھے پر فرانس اور جرمنی کا دورہ کرنے کے لیے گیا۔ وہ شہر اور شہر قریہ در قریہ پھرا۔ لکڑی کی صلیب ایک علم کی طرح اس کے کندھے پر ہوتی تھی، اور وہ دارے مار مار کر شیطانی روح کی طرح روتا تھا اور جہاد مسیح کے نام نعرے لگاتا تھا، جہاد مسیح کے نعرے لگاتا تھا، جس کے نتیجے میں سارے یورپ میں تلاطم برپا ہو گیا۔ لوگ بپھر گئے، غصے میں آگ بگولا ہو گئے، اور وہ بپھر کر بیت المقدس پر ٹوٹ پڑے اور بیت المقدس کو اربوں سے چھین لیا۔ لیکن یہ عیسائی مورخین آل سلجوق کے مظالم کا تذکرہ کرتے ہوئے اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کر سکے کہ اس زمانے میں عیسائی اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو چکے تھے۔ ان کے اخلاق بالکل مختلف ہو چکے تھے، جیسا کہ آج بھی عیسائیوں کے اخلاق کو بالکل ہی ان عیسائیوں کی مجاہد ہے، ایسے ہی وہ عیسائی انسانیت سے دور ہو چکے تھے۔ ان کے معاشرے میں ملزموں کی تعداد بہت کم تھی، بلکہ بغیرت لوگوں کی تعداد بہت آگے تھی۔ پادری کلیسا کی نسبت پر چڑھ کر باتیں یہ بھی ممکن ہے۔ پادری کلیسا کی نسبت پر چڑھ جاتے اور لوگوں کو کہتے یہ بھی ممکن ہے وہ بیت المقدس جائے اور معافی مانگے تو اسے سیدھی جنت مل جائے گی۔ عیسائی مورخین کا یہ اعتراف مورخین کی اس موقع کی تائید کرتا ہے کہ عیسائی زائرین کے گروہ زیادہ تر زمینوں پر مشتمل ہوتے تھے جن کے بعد خباثت بھری ہوتی تھی۔ ایسے زائرین کی تعداد میں اضافہ ہوا تو سلجوقی ترکمانوں نے ان کے بغیر اجازت آنے پر پابندی لگا دی تھی۔ اسی وجہ سے کیونکہ وہ آتے تھے اور آتے ہوئے آبادیوں کو تکلیف و مصیبت میں مبتلا کرتے تھے، اور حکم دیا سلاجوق نے سلجوقیوں اور ترکمانوں نے حکم دیا کہ زائرین جو ہے عیسائی لوگ جس وقت مدد سے آئیں گے وہ ڈول تاشے اور باجے گانے ساتھ لے کر شور مچاتے ہوئے نہیں آئیں گے، بلکہ اگر ان کے دل میں مدد کی محبت ہے تو وہ آج بھی عیسائی کا مجسمہ بن کر آئیں گے، وہ شہر مقدس کے اندر داخل ہوں گے۔ لیکن چونکہ اس وقت کے پیٹر جیسے پادریوں کو یہ سب کچھ گوارا نہ تھا، وہ خود ہی بدمستی اور زناکاریوں میں مبتلا تھے، جس بنا پر اس نے واپس جا کر جھوٹے افسانے سنا کر کفر کی دنیا کو اسلام کی دنیا کے خلاف برپا کر دیا، اور عالم اسلام میں ایک ایسی جنگ کا وجود ہوا جسے صلیبی جنگوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ راہب نے پاگل تھا وہاں پیٹر بھی ہرمٹ دور پاگل تھا جو اپنی زندگی کے جنگوں سے فوج آتا ہے۔ جی ہاں سامعین، یہ پیٹر راہب ہرمٹ نیک پاگل تھا جو اپنی زندگی کے جنگوں سے تنگ آ گیا۔ اس وجہ وہ اپنی زندگی کے جنگوں سے اس وقت تنگ آ گیا تھا، وہ اسے نجات پانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو راہب ظاہر کیا۔ اس نے پورے یورپ میں اپنے مقدس مقبول کرنے کے لیے افسانے کا طریقہ اپنایا، اور اس طرح اپنی
کے بیٹے ملک شاہ نے ایشیائی کوچک سے رومیوں کا تسلط قریب ختم کر دیا تھا۔ رومی شہنشاہ الیکس اپنی ذلت و شکست کا بدلہ لینے کے لیے سوچ و بچار کر رہا تھا کہ موت کے بے رحم ہاتھوں نے ملک شاہ کو مسلمانوں سے ہمیشہ کے لیے چھین لیا، رحمہ اللہ غفرہ اللہ۔ اور سلجوقی سلطنت ملک شاہ کے جانشینوں کی بدولت سلجوقی سلطنت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگی۔ رومی شہنشاہ نے موقع غنیمت جانا اور مسلمانوں کی بالخصوص سلجوقی سلطنت کے آپس کی انتشار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پطرس راہب کی یعنی پیٹر راہب کی زبانی یورپ کے جنگ بازوں کے نام پیغام بھجوانا شروع کر دیا، اور اس نے پورے یورپ کے سامنے فریاد کی اور مذہب کے نام پر ارض مقدس اور آثار مسیح کی حفاظت کے لیے لوگوں کو برانگیختہ کیا، لوگوں کو ابھارا۔ اس نے مسلمانوں کی تصویر ان الفاظ میں پیش کی کہ ان کا مقصد عیسائی مذہب کو مٹانا ہے، مسلمان تمہارے عیسائی مذہب کو مٹا دیں گے۔ پوپ نے پلاسینا اور کلیر مونٹ میں یکے بعد دیگرے 2 اجلاس بڑے منعقد کیے، جن میں پیٹر بھی شامل تھا۔ اس کی پیشگوئیوں اور ہرزہ سرائیوں سے متاثر ہو کر تمام حاضرین نے شانوں پر کپڑے کی بنی ہوئی صلیبیں لٹکا لیں، اور خدا کی مرضی یہی ہے پکارتے ہوئے وہ لوگ بیت المقدس کو چھڑانے کی قسم کھا لی اور روانہ ہوئے۔ یہ روانگی 1096 عیسوی میں اس دن قرار پائی جس دن عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام نعوذ باللہ آسمان پر تشریف لے گئی تھیں۔ اس کے بعد تمام یورپ میں صلیب کی گونج ایک سرے سے دوسرے سرے تک آواز آنے لگی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ عیسائی دنیا پاگل ہو چکی ہے، جنون میں مبتلا ہو گئی ہے، وحشی ہو گئی ہے۔ جنت کی خوشخبری، حصول مال کا لالچ، زرخیز زمینوں پر قبضہ، جنت کی خوشخبری۔ جی ہاں سامعین، بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ لوگ جنت کی خوشخبری کے حصول مال کا لالچ، جنت کی خوشخبری کے لیے، زرخیز زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے، انہی تمام چیزوں کا تصور محرکات نے عیسائیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب بر دیا تھا۔ راہب اس موقع کو غنیمت جان رہے تھے کیونکہ انہیں سخت کیش خانقاہی زندگی سے نجات مل رہی تھی۔ وہ بڑھ چڑھ کر مذہب کا نام لیتے تھے اور لوگوں کو طرح طرح کا لالچ دیتے تھے۔ کوئی شخص جب صلیب پہن لیتا تھا تو وہ سب قرضوں اور ٹیکسوں سے بری کر دیا جاتا تھا اور عیسائیت کا بہت بڑا محافظ قرار پاتا تھا۔ عیسائی مورخین معترف ہیں کہ محاربہ صلیبی کا جنون صرف یورپ تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ دور دراز جزیروں تک بھی جا پہنچا تھا۔ پورے یورپ سے ہٹ کر جزیروں سے بھی لوگ آ پہنچے۔ رابرٹس مونکس لکھتا ہے کہ ویلز کے لوگ شکار چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، ڈنمارک کے لوگوں نے شراب و کباب درمیان ہی میں چھوڑ دیے، اہل ناروے عد پکی مچھلیوں کو چھوڑ کر جہاد صلیبی کے لیے کمر بند ہو گئے۔ اور ایک دوسرا مورخ رقم تراز ہے، کون ان بچوں، کمزور اور بیمار لوگوں کا شمار کرے گا جو یہ پکارتے ہوئے صلیبی محاربین میں گئے تھے، صلیبی جنگوں میں گئے تھے کہ اے نوجوان سپاہیوں، تم تو اپنے نیزوں سے شکست دو گے، ہمیں اپنے دکھ درد سے فتح میں شریک ہونے کا موقع دو۔ چنانچہ 13 لاکھ فوج فلسطین پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ ہوئی۔ اس جم غفیر کا سردار پطرس راہب تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پورا یورپ ایشیا پر چڑھ دوڑے گا۔ راستے میں ان محاربین ہنگری بلغاریہ میں وہ لوٹ مار مچائی۔ الامان قسطنطین کی بیٹی کے بقول جو بچہ بھی ان کے سامنے آتا یہ اس کی تکہ بوٹی کر ڈالتے تھے۔ یہ ایسا خون ریز ایک عسکری قوت آ رہی تھی جو مسلمانوں کی بلکہ کوئی بھی کسی مذہب کا بھی ان کے سامنے آتا تو وہ اس کی تکہ بوٹی کر ڈالتے تھے۔ نتیجہ مقامی باشندوں کے ساتھ لڑائیاں ہوتیں۔ بقیت السیف با کر قسطنطنیہ پہنچے۔ قیصر الیکس نے انہیں ایشیا کوچک میں دھکیل دیا۔ یہاں ان کی درندگی اور بڑھ گئی۔ جس وقت یہ ایشیائی کوچک جہاں پر ترکی ہے وہاں پر آئے تو ان کی درندگیاں اور بڑھ گئیں، لیکن قلج الارسلان سلجوقی والی کونیا نے ان کی وحشت کا وہ پورا انتقام لیا، یعنی کہ سلجوقی والی کونیا نے ان کی وحشت کا ایسا انتقام لیا کہ ان کی فوج جانوروں کی طرح قتل کر کے برباد کر دی گئی۔ پھر انہوں نے کونیا کا محاصرہ کیا۔ دریں اثنا 15 اگست 1096 کو یورپی حکومتوں کی باقاعدہ افواج ساحل ایشیا پر اتریں۔ جی ہاں سامعین،
دھریں اسنا 15 اگست 1096 کو یورپی حکومتوں کی باقاعدہ افواج ساحل ایشیا پر اتریں۔ ان میں فرانس، برطانیہ، اٹلی، سسلی اور جرمنی کی فوجیں شامل تھیں۔ یہ سب اتحاد باندھ کر آئی تھیں اور یہ پیٹر کا کارنامہ تھا۔ ان کی قیادت یورپی کے جنرل گاڈفری رائس بولون، ہیوگی اعظم، ریمنڈ کاؤنٹ ٹولوز رابرٹ، امیر نارمنڈین، ہیگو آف ریمینڈا جیسے سالار تھے۔ افواج کی تعداد 10 لاکھ سے کم نہ تھی۔ صلیبی محاربین نے کونیا کا محاصرہ کر لیا اور سلطان امیر ارسلان ایک خوفناک معرکے کے بعد شکست تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد صلیبی محاربین انطاکیہ کی طرف بڑھے اور ارمنی النسل امیر فیروز کی غداری نے انہیں انطاکیہ میں داخل ہونے کا راستہ دے دیا۔ کس نے؟ امیر فیروز کی غداری نے انہیں انطاکیہ میں داخل ہونے کا راستہ دے دیا۔ امیر فیروز کی غداری نے صلیبی فوجیں اسی کی غداری کی وجہ سے راتوں رات شہر میں داخل ہوئیں اور ساری مسلمان آبادیوں کو تہہ طاق کر کے ان کے مکانات مسمار کر دیے۔ عیسائی مورخین کے بیان کے مطابق مسلمان مقتولون کی تعداد 10,000 سے کم نہ تھی۔ اس کے بعد عیسائی فوجیں معرۃ النعمان کی طرف بڑھیں اور اسے فتح کر کے 3 دن تک قتل عام کرتی رہیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان قتل اور اسی قدر زندہ گرفتار کیے گئے۔ اسی مرحلہ میں فاطمی خلافت مصر نے شیعوں کی خلافت مصر نے ترکمانوں کو کمزور پا کر ارض فلسطین پر قبضہ کرنے کی ٹھانی۔ شیعوں نے سنیوں کو اس وقت کمزور پا کر فلسطین پر قبضہ کرنے کی ٹھانی اور فاطمی خلیفہ مستعملی کے سپہ سالار افضل بن بدر جمال نے القدس پر چڑھائی کر دی۔ 40 روز کے محاصرے کے بعد شعبان 499 ہجری مطابق 1096 کو شہر فاطمیوں کے قبضے میں آ گیا۔ شیعوں کی دوبارہ حکومت آ گئی اور افتخار الدولہ حاکم ہوا، لیکن 3 سال بعد صلیبیوں نے قدس کا محاصرہ کر لیا۔ صلیبی 40,000 اور مصری فوج صرف 1,000 تھی۔ ایک طرف شیعوں کا اقتدار، دوسری طرف صلیبیوں کا اقتدار آ رہا تھا۔ اسے مصر سے کمک پہنچ نہ سکی۔ کس کو؟ افتخار الدولہ کو جب مصر سے کمک نہ پہنچ سکی، عباسی خلیفہ المستظہر باللہ کو کوئی اعانت نہ کر سکا۔ نتیجتاً 40 روز کے بعد 23 شعبان کو 492 کو 15 جولائی 1099 کو صلیبی کوہ سیہون کی طرف سے شہر میں داخل ہو گئے۔ جو ہی وہ اس وقت جب شیعوں کی حکومت تھی شہر بیت المقدس میں، وہ داخل ہو گئے تھے۔ مسلمانوں نے مسجد اقصی میں پناہ لینی چاہی، لیکن عیسائیوں نے شہر میں قتل و غارت کے بعد مسجد کا رخ کیا۔ بچوں، بوڑھوں، جوانوں سب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر شہید کیا۔ ایک گروہ محراب داؤد میں بھی جا پہنچا، لیکن جس وقت نصرانی بیت المقدس کی شمالی دیوار توڑ کر اندر آ گئے تھے، عیسائی لوگ بیت المقدس کی دیوار کو توڑ ڈالا تو ایک قیامت برپا ہو چکی تھی۔ عیسائیوں نے حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر دیے تھے، بچوں کو اٹھا اٹھا کر صلیبوں پر پٹکا کرتے تھے، علماء کرام کو تیل اور نفت میں چھڑک کر جلا دیا کرتے تھے، زندہ آگ جلا دی، علماء کو زندہ جلایا گیا۔ مسجد اقصی اور محراب داؤد میں شہداء کی تعداد 7,000 سے بھی زیادہ تھی۔ مشرقی مغربی مورخین دونوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسلمان مقتولون کی مجموعی تعداد 70,000 ہے۔ قدس کی گلی کوچوں کے علاوہ ویرانوں کھنڈروں میں لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ مسجد اور اس کے صحن میں مقتولین کا خون گوروں کے گھٹنوں کو پہنچا تھا۔ اس غارت گر فتح کے تیسرے روز بعد مسلمان قیدی بھی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ باقیوں کو مجبور کیا گیا وہ خود کو میناروں اور مکانوں کی چھتوں سے گرا کر ہلاک کر ڈالیں۔ مشہور یورپی مورخ سٹیلیلین پول لکھتا ہے کہ صلیبی بیت المقدس میں اس طرح گھسے جیسے کوئی پرانی لکڑی میں پنچھڑ ٹھوکنے کے لیے کیل ٹھوکنے کے لیے۔ ایک اور عیسائی مورخ رقم تراز ہے، بیت المقدس میں فاتحانہ داخلے پر صلیبیوں نے ایسا قتل عام کیا، ان صلیبیوں کے جو مسجد عمر میں سوار ہو کر گئے تھے گوروں کے گھٹنے خون کے چشموں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ گوروں کے گھٹنے خون کے
چشموں ڈوبے ہوئے تھے۔ بچوں کو ٹانگوں سے پکڑ پکڑ کر دیواروں پر دے مارا گیا یا ان کو گھما کر فصیل سے پھینک دیا گیا۔ دوسرے دن ان لرزہ خیز مظالم کا وسیع پیمانے پر اور جان بوجھ کر اعادہ کیا گیا۔ ٹینکریڈ نے 300 قیدیوں کو جان کی امانت دی۔ وہ چیختا رہ گیا کہ ان کو امان ہے، لیکن اس کی چیخ و پکار کسی نے نہ سنی اور سب کو قتل کر دیا گیا۔ پھر ایک زبردست قتل عام شروع ہوتا ہے۔ عورتوں، بچوں، بوڑھوں، بروں سب کو ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ کر دیا جاتا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو عیسائی بیت المقدس میں داخل ہوا انہیں انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے۔ عینی شاہد رابرٹ کے حوالے سے بیان لکھتا ہے، ہمارے لوگ صلیبی راستوں میں اور مکانوں کی چھتوں پر دوڑ رہے تھے اور اس شیرنی کی طرح جس کے بچے چھین لیے گئے ہوں قتل عام کے مزے لے رہے تھے۔ یہ بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے اور کسی نفس کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ جلد فراغت حاصل کرنے کی غرض سے ایک ہی رسی میں کئی آدمیوں کے وہ لٹکا دیتے تھے۔ ایک اور دوسرے عینی شاہد ریمانڈ واسیل پوئی کے 30 بیان کرتے ہیں کہ بیت المقدس کے راستوں، یہ ریمانڈ واسیل پوئی کے 30 کہتا ہے کہ بیت المقدس کے راستوں اور ہر جگہ پر سروں، ہاتھوں اور رانوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ ہر جگہ پر سر، ہاتھ اور رانیں پڑی ہوئی تھیں۔ لاشوں پر سے چلنا مشکل تھا۔ ہیکل سلیمانی مسجد عمر میں اس قدر خون بھرا ہوا تھا کہ اس کے صحن میں لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، کسی کا دھر بے جوڑ اس طرح سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے کہ انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ صلیبیوں نے اس قتل عام کو ناکافی سمجھ کر ایک محفل منعقد کی جس میں قرار پایا گیا کہ کل ہم باشندگان بیت المقدس کو تہہ کر دیں گے۔ یہ قتل عام کا بازار باوجود حامیان دین عیسوی کی مستدعی کے 8 روز تک گرم رہا۔ قتل عام 8 روز تک جاری رہا۔ بچے، بوڑھے سب مسلمان شہید کر دیے گئے۔ کوئی بھی مسلمان زندہ وہاں پر باقی نہ رہا۔ مسجد عمر سے چاندی کی 40 بڑی قندیلیں چوری کر لی گئیں جن کا وزن 100 رطل شامی اور 200 چھوٹی قندیلیں بھی چوری کر لی گئیں۔ مسجد اقصیٰ کا مال غنیمت اس قدر تھا 6 گاڑیاں بھی بری جائیں تو ختم نہ ہو سکتی تھیں۔ اس قتل عام کی اطلاع بغداد پہنچی تو گریائے کنا اہل بغداد سیاہ ماتمی لباس پہن کر گلیوں میں نکل آئے۔ مسلمان روتے ہوئے گلیوں میں چیخ و پکار کر رہے تھے، دہائی دے رہے تھے، آہ القدس میں تقدیر تجھ پر غالب آ گئی، آہ القدس، آہ القدس، تقدیر الہی تجھ پر غالب آئی۔ خلیفہ المستظہر نے فوج تو بھیجی جو لڑے بغیر میدان سے پلٹ کر واپس آ گئی۔ مصر نے شیعوں نے الفضل بن امیر الجیوش کی سرکردگی میں ایک لشکر روانہ کیا لیکن وہ شیعہ بھی شکست کھا گئے۔ یہ مصری لشکر نا تجربہ کار تھا اور عام آدمیوں پر مشتمل تھا۔ دشمن نے جب حملہ کیا تو وہ بے جان کھڑا رہا اور دشمن نے آسانی سے اسے قید کر لیا۔ صرف چند فوجی واپس جا سکے۔